بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ بالآخر 78 سالہ جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے دی۔ 538 الیکٹورل ووٹوں میں سے انہوں نے 290 ووٹ حاصل کیے اور امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہوئے، جو جنوری میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ بہت ساری باتیں اب ہو رہی ہیں کہ امریکہ کیا کرے گا، فیوچر میں کیا کرنے جا رہا ہے، اس کی خاص طور پر یہ میڈل ایسٹ کو لے کر پالیسی کیا ہوگی، اور جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں اس کو وہ آگے بڑھائے گا، یا جس طرح جو بائیڈن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو خود ایک ڈیپ اسٹیٹ کے نمائندے ہیں، جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے، جس کے پیچھے جو وار لارڈز ہیں، جو اسلحہ کا مافیا ہے، وہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ایکسٹینشن ہوئی۔ ایکسٹینشن سے مراد یہ ہے کہ شام ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، یا پھر افغانستان ہو، ان مسلم ممالک میں جو ہے وہ جنگیں ہوئیں، خانہ جنگی پیدا کی گئی۔ لیکن جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو اس کے 4 سالہ دور میں یہ دیکھا گیا کہ یہودی لابی تو کافی زیادہ اسٹرانگ ہوئی۔ جو عرب ممالک ہیں ان کے روابط اسرائیل کے ساتھ اچھے ہوئے، لیکن مسلم ممالک میں کوئی ایسچ جنگ وغیرہ نہیں ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی رکھی۔ جو بائیڈن کے حوالے سے عالمی امور کے جو ماہر ہیں وہ اپنے تئیں تبصرے کر رہے ہیں، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور ان کا 30 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ سیاست پر محیط ہے۔ کافی ان کے بیانات بھی ہیں، جس طرح جولین اسانج جو وکی لیکس کے بانی ہیں، ان کے بارے میں تو جو بائیڈن نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو ہائی ٹیک ٹیررسٹ ہیں، کیونکہ وکی لیکس میں عراق وار کی کچھ ویڈیوز تھیں اور ڈرون حملوں کا ذکر تھا، جو اوباما دور اور ان سے پچھلے جو بش کا دور تھا اس دور میں ہوئے، اور اوباما دور میں جو وائس پریزیڈنٹ تھے وہ تو جو بائیڈن ہی تھے۔ لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے پاکستانی تجزیہ کار اوریا مقبول جان صاحب کی، کہ جب امریکہ، یہ ان دونوں کی بات ہے کہ جب امریکنز الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے کالموں کی ایک سیریز لکھی جس کا عنوان تھا دیار مغرب میں رہنے والے۔ تو ان کا اس میں یہ مدعا تھا کہ جو مسلم امہ ہے وہ ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جسے آخر الزماں کا دور یا دور فتن کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ ان کالموں میں کیا تھا اس پر ہم نے ایک ویڈیو تیار کی ہے کہ اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں وہ کہنا کیا جا رہے ہیں اور مسلم امہ کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو پہلے دیکھیں۔ یہ سب کچھ یہاں تک نہیں رکے گا۔ پوری امت جس دور میں داخل ہو چکی ہے اسے آخر الزماں اور دور فتن کہا جاتا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس دور میں ہونے والی لڑائی سے باخبر ہیں اور سب اس کے لیے کمر بستہ ہیں۔ یہودیوں کی تیاری سب سے زیادہ ہے، عیسائی دنیا میں ایونجلسٹ اور چند ایک گروہ اس میں تیزی لا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی صدارت انہی گروہوں کی قوت کے اظہار کی ایک علامت ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف یورپ میں آباد مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی ایک وارننگ پہنچانا مقصود ہے، جو کتاب الفتن کی ایک طویل حدیث میں دی گئی ہے۔ اس حدیث کے مطابق اس بڑی جنگ کا آخری مارکہ شام کے علاقے حلب کے ساتھ میدان عماق میں لڑا جائے گا، جس میں یورپ سے 80 جھنڈوں تلے فوج آئے گی اور ہر جھنڈے تلے 12,000 افراد ہوں گے۔ یہ ترکی کو روندتے، قسطنطینیہ کو فتح کرتے ہوئے عماق کے میدان میں لڑیں گے۔ شکست کے بعد وہ مسلمانوں سے امان لیں گے، مگر ایک چال سے مسلمانوں میں افواہ پھیلائی جائے گی کہ ان کے پیچھے ملکوں میں دجال نکل آیا ہے، وہ اپنے علاقوں میں لوٹیں گے تو پتہ چلے گا یہ جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حدیث میں ایک قتل عام کا ذکر ہے۔ فرمایا رومی باقی ماندہ عربوں میں حملہ کر دیں گے، انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ روم کی زمین میں کوئی عربی مرد اور عورت نہ ہی عربی بچہ باقی رہے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اس پر مسلمان غضبناک ہو کر لوٹیں گے اور پھر رومیوں کو شکست دے کر فتح یاب ہوں گے اور پھر قسطنطینیہ بھی واپس لیں گے۔
یورپ میں بسنے والوں کو خود بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اگر یہی نفرت ایک دفعہ جنگ و جدل تک آ پہنچی تو پھر وہاں کا حال وہی ہوگا جو اسپین میں آباد مسلمانوں کا ہوا تھا۔ جی بالکل، اوریہ مقبول جان صاحب تو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مسلم ممالک کو یا مسلم امہ کو اب چکنا رہنا ہوگا، اور یہ جو دور فتن شروع ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو تیاری ہے وہ یہودیوں نے کر رکھی ہے۔ عیسائی بھی اس حوالے سے کمر بستہ ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اپنی تیاری کرنی چاہیے، اور احادیث کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں غزوۃ الہند کی بڑی بات کی جاتی ہے، خراسان کے علاقے کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو کالی پگڑیوں والے ہیں وہ میدان عمل میں آئیں گے۔ اور پاکستانی آرمی کے حوالے سے اوریہ مقبول جان صاحب یہ بات کیا کرتے ہیں کہ یہ تو جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں یہ تو کسٹوڈین ہے، اور یہ جو کالی پگڑیوں والے اٹھیں گے یہ ان کے سہولت کار ہوں گے، یہ جو ہمارا خطہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں پر جیو بائیڈن کی جیت کی خوشی میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ شاید امریکہ اپنی پرانی پالیسیوں سے یا اپنی فطرت سے ہٹ جائے گا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہودیوں نے کافی زیادہ انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے، اور ان کی تمام تر تیاریاں بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ کتنا گرج اور کتنا غصہ جو فنڈامنٹل عیسائی ہیں اور جو یہودی ہیں وہ مسلم امہ کے اگینسٹ رکھتے ہیں۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دو ویڈیو ہم جیو بائیڈن کے حوالے سے ضرور بنائیں گے کہ وہ کون سے 5 فیکٹر تھے جو جیو بائیڈن کی فتح کی وجہ بنے، اور جیو بائیڈن کی فارن پالیسی کیا ہوگی، اور امریکہ کا اس وقت دشمن نمبر 1 کون سا ملک ہے، اور اس میں پاکستان کا کتنا اہم کردار ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔